ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اس وقت ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے اس کے پیچھے مسئلہ فلسطین نظر آ رہا ہے. پاکستان کا بھی جو اسرائیل کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ فلسطین کی وجہ سے ہے. تو جب یہ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک ریزولوشن تھی 181 اس کے تحت اسرائیل کو بنایا گیا اور فلسطین کو تقسیم کیا گیا تو 2 اسٹیٹ سلوشن پیش کیا گیا اور پاکستان کی آج تک یہی پوزیشن ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن از دی الٹیمیٹ فارمولا فار ریزالونگ دس پرابلم. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اسرائیل جو ہے اس نے مسجد اقصیٰ پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے جو کہ 181 کے تحت اس کو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہونا چاہیے اور وہ مسلسل اس 181 کی وائلیشن کر رہا ہے جس ریزولوشن کے ذریعے اسرائیل کریٹ ہوا اور ہم ابھی تک اس 181 کے تحت 2 نیشن سلوشن کی بات کرتے ہیں, 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ ابھی تک امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا یہ اب قابل عمل نہیں ہے؟ میر صاحب فائنلی جو ہے نا حل اس کا یہی ہے. اچھا, جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن اور جس کے لیے سعودی عربیہ نے اور فرانس نے چند راؤنڈز کر چکے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ ابھی تک ان کے 4-5 راؤنڈز ہو چکے ہیں جی. مختلف جگہ پہ انہوں نے اس کے اوپر کانفرنسز بلائی ہیں اور آپ کو اطلاع ہوگی کہ یو این میں کانفرنس اسی ایشو کے اوپر دونوں ممالک نے کل 17 تاریخ کو بلائی ہوئی ہے اور بلائی ہوئی تھی جی. اور یہ 17, 18, 19 میں اس پہ پارٹیسپیٹ پاکستان کی طرف سے کر رہا تھا. لیکن پچھلے 36 گھنٹے میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کافی اس ریجن کے جو فارن منسٹرز ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ پوسٹ پون کریں, ان حالات میں ابھی اس کو ہولڈ نہ کریں. تو انہوں نے پھر یہ طے کیا دونوں ممالک نے, سعودی عربیہ نے اور فرانس نے, کہ یہ 17 کو یعنی کل یہ شروع کریں گے اور شروع کرتے یہ کہیں گے کہ وی پرپوز اٹ ٹو بی پوسٹ پونڈ فار اندر ڈیٹ اینڈ وینیو. تو یہ کل پھر یہ پوسٹ پون ہو جائے گی. تو اس لیے پھر میں نے اپنا ٹریول پلان کو اس کے لیے جانے کا تو تک نہیں ہے. وہ ہمارے امبیسڈر وہاں ہیں اور فارن منسٹر کافی کنٹریز کے نہیں پہنچ سکیں گے, چند ایک جو بھی پہنچیں گے. تو یہ الٹیمیٹلی سلوشن یہی ہے جی. اور اس کا 2 اسٹیٹ سلوشن یہ کہنا دس از ریڈیکولس ٹو سے کہ جی اگر فلسطین بنانا تو کسی مسلمان ملک کو کارو آؤٹ کر کے اس میں بنا لیں. آئی مین واٹ اے نان سینس کہ آپ پہلے اس پہ آ کے آپ براجما ہوتے ہیں, اس پہ قبضہ کرتے ہیں, پھر آپ کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے. اب جو ایکچوئل اونر ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ کسی اور ملک میں جا کر. واٹ از دس؟ تو بات یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ میر صاحب سلوشن 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے اور پاکستان کی جو فارن پالیسی کا یہ ایک پرپیچول حصہ ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے جو اس میں یہ بھی تھا کہ فلسطین کو بھی ریکگنائز کرنے کے بھی اس میں بات تھی. تو یہ سارے جو آبجیکٹو تھے اس کانفرنس کے جو کل 17, 18, 19 ہونے والی تھی نیو یارک میں یو این کے اندر, وہ جو ہے اس کا یہی سارا ایجنڈا تھا اور یہ کوئی 5واں راؤنڈ تھا اس سبجیکٹ کے اوپر. یہ دونوں کنٹریز اس میں کو اسپانسر ہیں, فرانس اور سعودی عربیہ. تو یہ اس کا اب نئی ڈیٹ آئے گی تو ہم تو اس کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں گے جی. ویل ڈو اور ڈیوٹی ایز اے کنٹری مسلم کنٹری کہ یہ ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پچھلے 3 سال میں یعنی درجنوں کنسائنمنٹ جو ہیومینیٹیرین جو گڈس کی ہیں وہ پہلے ہمیں ایجپٹ سے بھیج رہے تھے. پھر جو پچھلے سال مسائل آئے پھر ہم نے عمان سے ریکویسٹ کی, وہ زیادہ تھوڑا سا ریلائبل روٹ تھا. پھر ہم نے اردن یعنی کو ریکویسٹ کر کے عمان کے ذریعے بھیجنی شروع کی. اور پھر سیریا میں جو ہوا وہ ہسٹری لیبنن میں. تو یہ ایز اے مسلم ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ مدد کرنا وہ ویسے بھی آپ کا ریلیجس فرض بھی ہے اور آپ کا ڈپلومیٹک فرض بھی ہے. اچھا, تو ہم تو 2 اسٹیٹ کے بالکل حق میں ہیں. ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ یو این ریزولوشن 181 ہی کے تحت آپ اس کی حمایت کرتے ہیں. تو 181 میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں نہیں ہے. تو ذرا اس میں وضاحت کریں کہ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بالکل یہ جتنا وہ اس وقت تو انہوں نے سارے کا سارا ایریا قبضہ کیا ہوا ہے جی. آپ دیکھیں ویسٹ بینک دیکھیں, آپ باقی دیکھیں, آپ غازہ دیکھیں, تو یہ تو کوئی بھی ان کا رائٹ کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ تو باؤنڈریز ہے بن اس کی ڈیمارکیشن ہو چکی ہے. یہ تو آفٹر تھاٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دہائیوں کی.
تو لیکن جب بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو 2 اسٹیٹ سولوشن اگر ایگری ہو جاتا ہے اور نکل آتا ہے تو اس کے بعد بھی جو دوسری جو چیزیں ہوں گی انکلوڈنگ مسجد اقصیٰ اس کا بھی معاملہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اس کو نیوٹرل رکھا جائے تاکہ دونوں جو ہیں مسلمان بھی اور سر 181 کے تحت جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہونا چاہیے, لیکن وہ تو اس قابل ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ اپنا کنٹرول قائم کرے. میر صاحب 181 کی طرح آپ جموں اینڈ کشمیر کی ریزولوشن دیکھ رہے ہیں. میں اسی لیے کہا نا ملٹی لیٹرلزم سسٹم ہیز گون ویری ویک اور کرمبل کر رہا ہے, بالکل مفلوج ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے, جو مرضی. ابھی کدھر یہ ریزولوشنز آن کشمیر کے اوپر یہ جو 5 اگست 2019 کو کیا ہے, کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ملٹی لیٹرل فورس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ بھی آپ ہماری ریزولوشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ انڈیا نے آنن فانن پلوامہ کیا, ڈرامہ کیا, جیسے ابھی کوشش کی پہلگام کی, اور پھر اپنا آئین میں جو گارنٹی تھی آرٹیکل 370 اڑا دیا اور اس کو انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا. ہم تو اس کو نہیں مانتے. ریزولوشن بھی ادھر ہیں, ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اس کے اوپر پلیبسائڈ ہونی چاہیے انڈر UN آسپیسز, اور اس کا جو فیصلہ کرے گا کشمیری عوام جو فیصلہ کرے گی ویل گو لانگ. تو یہی حال اس ریزولوشن کا بھی ہے. تو اب وہ تو کئی ریزولوشنز ہیں اس حوالے سے جو کہ جس پہ عمل درآمد نہ صرف نہیں ہوا بلکہ وائلیٹ ہوئی ہیں, گراسلی وائلیٹ ہوئی ہیں. جی بہت بہت شکریہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہم سے گفتگو. اور آخر میں ہم نے جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 181 ہے اس کے تحت جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی بات کی, تو ڈار صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس پر اسی صورت میں عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ سے اسرائیل کا قبضہ ختم کیا جائے.